الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم والمولانا الکریم. محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور جن تک ہماری آواز پہنچے، محترم خواتین، محترم بھائی، سورہ انبیاء آیت نمبر 107 107 یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی ہے، تو اس سے بہتر تعریف، جامع تعریف ہو ہی نہیں سکتی. اور کوئی نبی ایسے نہیں رہے رسول اللہ کے علاوہ کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا کہ رحمت للعالمین. اس پر ایک اچھا سا وزن اور ترتیب بھی سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی کہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین، عالمین کا رب ہے. اور اسی وزن پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے رحمت للعالمین، وہ رب ہے، یہ رحمت ہے. اس سے بڑھ کر کیا تعریف ہو سکتی ہے؟ اس وزن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام بتایا. ہم یہ تعریفیں لفظوں میں جانتے ہیں، لفظوں میں بیان کرتے ہیں، لیکن جہاں عمل کا معاملہ آتا ہے تو ہم کوتاہی کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اطاعت، اتباع، پیروی جس درجے کی ہونی چاہیے اس درجے کی ہمارے پاس نہیں ہے. رسول اللہ سے عام طور پر ہم محبت کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو، یا 12 دن، یا کچھ جلسے اگر ہو جائیں اس حوالے سے، تو اس طرح کی ہماری عارضی، عبوری، ٹیمپرری محبت ہے، ٹیمپرری محبت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی محبت نہیں چاہتا. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقام اتنا چھوٹا نہیں ہے کیونکہ کچھ گھنٹے، کچھ دن، مہینے کے کچھ دنوں پر اس کو محدود کیا جائے، بلکہ یہ تو وہ اطاعت ہے کہ جو 24 گھنٹے اور پوری زندگی چلنا چاہیے. 24 گھنٹے اور پوری زندگی. میں نے آپ کو بات بتائی تھی، اس کو پھر اس کنٹیکس میں سنیے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ، کلمہ دعوت دے رہا ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات رکھی ہے کہ لا الہ الا اللہ، ایک طرف اس کی تعریف، عظمت، بندگی، عبادت کے 4 الفاظ، 12 حروف. دوسری طرف اس نے رحمت عالمین محمد مصطفیٰ سے اطاعت، محبت، اتباع کے 3 الفاظ فرمائے کہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس میں بھی 12 حروف ہے. تو یہ جو 24 حروف پر مشتمل کلمہ، کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ اور کلمہ دعوت اللہ تعالیٰ نے دیا، تو وہ بھی 24 گھنٹے کی زندگی پر محیط ہونا چاہیے. اس لیے 24 حروف اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. 24 حروف کہ تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی میں اگر ٹاپ پرائرٹی پر، ترجیح پر اگر کوئی چیز ہونا چاہیے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس میں اللہ کی بندگی تو آئی ہی آئی ہے، اور بعد میں آئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب آپ اسے کسی دن، کچھ گھنٹے، 12 دن پہ کیسے ختم کر سکتے؟ اور اس کے بعد بھی ایمان کا دعویٰ کر سکتے ہیں کیا؟ رسول اللہ سے ایسی آدھی ادھوری، کھوکھلی، ہوری محبت بھی کوئی محبت ہو سکتی ہے؟ ناممکن. وہ جھوٹ کہتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو، جو کسی 1 دن اور 12 دن میں رہتے ہیں. محبت اس سے کم پر ہو ہی نہیں سکتی کہ 24 گھنٹے اور موت تک چلے. اور محبت اتباع اور اطاعت کے ساتھ ہے. آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، تو آپ یہ بہت حیرت کی بات ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا کہ
ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، اے رحمت عالمین سے صاف کہیے، قیامت تک ہر انسان سے صاف کہیے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، اتباع میری کرو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تب یحببکم اللہ، تب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر، اتباع کے بغیر، پیروی کے بغیر اللہ تعالیٰ کی بھی محبت مل ہی نہیں سکتی۔ یہ سن لیجیے کیسے ادھورے، کھوکھلے اور اتنے نچلے درجے کے ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ رسول اللہ کی محبت کیجیے، یہ محنت کی بات ہے، لیکن یہ کہا ہے کہ مجھ سے اگر محبت ہے تو رسول اللہ کی اطاعت کرو، کیونکہ میری محبت اس کی محبت کے ساتھ ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیروی، اطاعت سب سے بڑھ کر محبت کے ذریعے ہو سکتی ہے، محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور آپ ایک اور حدیث پر غور کیجیے، بہت مشہور حدیث ہے کہ جس میں ہم بار بار یہ بات پڑھتے ہیں کہ رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی ان اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری اولاد، والدین اور دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ تو کیا ایک دن، کیا 12 دن اور کیا کچھ مظاہر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو حکم دیا، اور اس حکم کے تحت ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ محبت کا یہ پیمانہ ہے، محبت کا یہ معیار ہے، محبت کا یہ اسٹینڈرڈ ہے، اور محبت اس درجے میں کی جائے گی۔ آپ دیکھیے اگر ایسی محبت اگر مسلمان کے پاس ہے، اس کی بیوی کے پاس ہے، اس کے بچوں کے پاس ہے، تب صحیح محبت ہے، صحیح اطاعت ہے، صحیح ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو کھوکھلا پن ہے، دھوکہ ہے جس میں وہ خود ہے اور اپنے بیوی بچوں کو دے رہا ہے، دھوکہ ہے جس دھوکے کے ساتھ وہ اللہ کے دربار میں جائے گا۔ یہ بات لوگوں کو بہت اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اتباع، اطاعت، پیروی اس سے کم پر ہو ہی نہیں سکتی۔ قابل اس گہرائی کے ساتھ ہم کو محبت اور اطاعت تب جانا ہے۔ وہ بات جو میں نے آج کے عنوان میں دی کہ پیغمبر انقلاب، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام پیش کیا ہے، جو پیغام وہ لے کر آئے ہیں، تو کوئی معمولی پیغام تھا، انقلاب لانے والا تھا، انقلاب، ریولوشن، انقلاب، کرانتی۔ اور کرانتی 1 2 4 لوگوں میں نہیں، چند ہزار، چند لاکھ، چند کروڑ لوگوں میں نہیں، کئی 100 کروڑ لوگوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب لایا، کرانتی اور ریولوشن لایا۔ انقلاب بہت زبردست لفظ ہے، بہت کم لوگ گہرائی میں جاتے ہیں۔ انقلاب بنا ہے قلب سے، قلب اور دل، ہارٹ، ہردے اگر تبدیل ہوتا ہے تو انقلاب ہوتا ہے۔ ہارٹ، دل، قلب اور ہردے اگر تبدیل نہ ہو تو انقلاب نہیں آ سکتا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لایا ہے، اور جو انقلاب دنیا میں کھڑا کیا 14 سال پہلے سے، اس نے لوگوں کے دلوں کو بدل کر رکھ دیا، دلوں کو بدل دیا۔ اور 1 2 4 جگہ نہیں، 223 کنٹریز، اس وقت کے 223 کنٹریز، 223 کنٹریز میں 1 2 4 لاکھ کروڑ نہیں، 185 کروڑ لوگوں کے دل بدلے ہوئے۔ اب کتنے بدلے، کتنے بدلنا چاہیے وہ پیمانے میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، مگر بدلے تو ہے دل۔ 185 کروڑ تو آج ہے، کئی 100 کروڑ آگے جا چکے پچھلے 14 سال میں، اور کئی 100 کروڑ آتے رہیں۔ یہ ہے بدلنے کا معاملہ دل کے اندر، اور یہ ہے انقلاب، یہ ہے کرانتی اور یہ ریولوشن۔ اچھا، یہ کرانتی، یہ ریولوشن، پیغمبر انقلابی کیسے آنا چاہیے کہ وہ جو رحمت عالمین ہے، جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رحمت للعالمین، کہ آپ رحمت ہے عالمین کے لیے، تو عالمین کے لیے رحمت یہ 185 کروڑ نے مانا ہے کیا؟ اور یہ رحمت وہ باقی کے جو 78% ہے، کیونکہ 22% مسلمان ہیں،
78% بے کلمہ ہے، تو 78% لوگوں کو ان کی رحمت بتانے کی کوشش کی ہے کیا؟ ان کی رحمت پہنچاتے ہیں کیا؟ ان کی رحمت کو پہنچانا فرض سمجھتے ہیں کیا؟ اور ان کی رحمت کو پہنچانے کے لیے جان، مال، وقت، صلاحیتیں لگاتے ہیں کیا؟ لگانے کے لیے تیار ہے کیا؟ اگر ہیں تو محبت کا تعلق صحیح ہے، اگر ہیں تو رسول اللہ کے اتباع صحیح ہے، اور اگر نہیں ہے تو دھوکہ ہے، جھوٹ ہے اور کھوکھلا پن ہے جو لے کر چل رہے ہیں۔ تو آپ اتنی سنجیدگی کے ساتھ، اتنی گہرائی کے ساتھ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کو سامنے چاہیے۔ لوگ تو رحمتیں ہی نہیں سمجھتے، رحمتوں کے وہ عالمین ہی نہیں سمجھتے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے وہ عالم کیا ہے، وہ وشو کیا ہے، وہ دنیا کیا ہے، وہ جگ کیا ہے، وہ ورلڈز کیا ہے کہ جس میں آپ کی رحمت ہے۔ تو لوگ تو یہی نہیں سمجھتے۔ آئے بتائیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، رسول اللہ کی رحمت کم از کم 7 ورلڈز، 7 عالم اور 7 وشو میں سمجھنا چاہیے۔ نمبر 1 سماوات، آسمان، جتنے آسمان اور آسمانوں پر دنیا ہوگی، اگر ان کے لیے کوئی رحمت ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے بڑھ کر کوئی رحمت اللہ کے بعد، اللہ کے حکم سے اور اللہ کے لیے کوئی رحمت نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ ایک ہے عالم سماوات، ورلڈ آف اسکائز، اور اسکائز میں جو کچھ ہے یونیورس میں، رسول اللہ ان سے بھی رحمت ہے۔ اتنی گہرائی سے اپنے کبھی رابرٹ ریٹا کو، رمیش رشمی کو اور خود رشید رشیدہ کو بتایا ہے کہ رسول اللہ کی رحمت کیسی عظیم ہے، کہ عالمین کی رحمت ہے، وہ عالمین کی رحمت۔ نمبر 1۔ دوسرے، ہم کو سمجھنا چاہیے کہ وہ رحمت ہے دنیا کے سارے انسانوں کے لیے۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں، اس وقت کے 804 کروڑ لوگ، 804 کروڑ لوگ اس وقت دنیا میں، تو کیا میرے دل میں یہ تڑپ ہے؟ کیا 185 کروڑ مسلمانوں کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یہ 615 کروڑ میں جانی ہی چاہیے؟ اور مجھ سے جو بن پڑھ سکتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، چلتے پھرتے اور جو ذرائع ہو سکتے ہیں میرے بس میں رسول اللہ کی رحمت کو پہنچاتا رہا ہوں۔ تو کیا لوگ سوچتے ہیں؟ کرنا تو چھوڑیے، لوگوں سے جا کے پوچھئے کیا وہ سوچتے بھی ہیں؟ ان کی بیوی سوچتی ہے، ان کی والدہ سوچتی ہے، ان کے بچے سوچتے ہیں اس پر؟ وہ سوچتے بھی نہیں، اکثر سوچتے بھی نہیں۔ تابع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس سے کم پر ہو نہیں سکتی، اور اس سے کم پر مانی جا سکتی، اور اس سے کم پر اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کو 804 کروڑ کے بارے میں یہ سوچتے رہنا کہ رحمت میں آپ پہنچنا ہی ہے، رحمت کو آپ پہنچنا ہی چاہیے، اور میں میری جان کی بازی لگا کر کیا کر سکتا ہوں اسے رحمت کو پہنچانے کے لیے مجھے کرنا چاہیے۔ پھر تیسرا جو عالم ہے، پہلے میں کہا سماوات، اسکائز، آسمان، دوسرا میں نے کہا کہ انسان، عالم انسان، اور تیسرا میں کہہ رہا ہوں عالم جنات۔ ہاں، عالم جنات، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت ہے تو وہ جنات کے لیے بھی رحمت ہے۔ 4 واقعے حدیث میں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں جنات آئے، جنات کی جماعت آئی، اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم جا کے جناتوں میں اب آپ کی دعوت دیں گے۔ رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم جنات کے لیے بھی رحمت ہے۔ ہم گہرائی جانتے ہیں، ڈرتے ہیں لوگ جنات سے، ارے جنات سے ڈرنے کا کیا سوال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیجیے، کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا، اور جو دعائیں، جو آیات، جو طریقہ رسول اللہ نے اختیار کرنے کے لیے وہ کیے، تو جنات سے کیا ڈرنے کا سوال ہے؟ تب یہ پہلو بھی اس میں آنا چاہیے۔ چوتھا جو عالم ہے وہ ہے عالم نباتات، کہ ورلڈ میں جتنی نباتات ہے، پلانٹس ہے، ٹریز ہے، پلانٹس ٹریز کنگڈم ہے، اس سب کے لیے اگر کوئی رحمت ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیسے؟ کہ اس کے لیے جو اصول، اس کے لیے جو پرنسپلز، اس کے لیے جو احکامات، اس کے لیے جو نظام، اس کے لیے جو سسٹم، اور اس کے لیے جو ویوستھا دی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے، تب یہ سب سرسبز و ہرا رہے گا۔ اور اگر رسول اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو یہ سب اجڑ جائے گا، رسول اللہ کی بات مانیں گے تو یہ سرسبز و ہرا رہے گا۔ تو کنگڈم جو پلانٹس کا ہے اس کے لیے اگر کوئی رحمت ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اگلا جو کنگڈم ہے وہ اینیمل کنگڈم ہے، حیوانات کا۔ حیوانات کے لیے اگر کوئی رحمت ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتا ہوگا کہ کیا چڑیا کے بچے، چڑیا کے انڈے،
اور کیا ہونٹ اور ہونٹ کی تکلیف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گہرائی سے اس کا درد کرتے ہیں، گہرائی سے اس کا درد رکھتے ہیں، گہرائی سے ایک ایک چیز کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، اور ہر ایک کو درد سے تکلیف سے بچاتے ہیں، ہر ایک کے لیے رحمت کا سامان کرتے ہیں۔ تو ان کے اصول سب کے لیے ہیں، اینیمل کنگڈم کے لیے بھی ان کے جو احکامات ہیں تو وہ رحمت للعالمین عالم امانات کے لیے۔ پھر ایک عالم ہے چھٹا، وہ ہے عالم جمادات، یعنی دنیا میں بیرن لینڈز بھی ہے، بیرن لینڈز، پہاڑ ہے، اجڑے مقامات ہے، ریتیلے ریگستان ہے، لیکن ان کے لیے بھی اگر کوئی رحمت ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے کہ ان کے جو اصول ہے کہ ان میں بھی بلا وجہ زبردستی ایٹامک، نیوکلیئر، ہائیڈروجن کی غیر ضروری تجربات مت کرو کہ ہاں ایک ملک کو دوسرے ملک کو اپنی طاقت کا ڈنڈا دکھانا ہے اور اس کی وجہ سے پورا ایکو جو بیلنس ہے وہ تباہ کرنا ہے، تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم جمادات، اس کے لیے بھی رحمت ہے، ان کی ہدایت ہے۔ اور ساتواں ہے عالم بحر، 7 سمندر۔ تو کیا ایک چھوٹا سا پیالہ پانی اور کیا اس 7 سمندروں کا پانی، اگر ان کے لیے کسی نے اصول ہدایات بتائی ہے رحمت کی، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پانی کیسے استعمال کیا جائے، پانی کیسے رکھا جائے، کیسے اس کو پرزرو کیا جائے، کیسے اس کے تحفظ کا انتظام کیا جائے، کیسے اس کو گندا ہونے سے روکا جائے، یہ ساری ہدایتیں آپ کو رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فراہم کی۔ تو اس طرح سے ہم کو غور کرنا چاہیے کہ یہ ہے وہ 7 عالم، کیا سماوات کے، کیا انسان کے، کیا جنات کے، کیا نباتات کے، کیا حیوانات کے، کیا جمادات کے، اور کیا جناب عالم بحر، ورلڈ آف اوشنز۔ تو ان سب کے لیے اگر کوئی رحمت ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے بتائیے کہ ہم میں سے کس نے کب پچھلی زندگی میں رابرٹ ہیٹر اور رمیش رشمی کو یہ بات بتائی ہے کہ دیکھو وہ محمد سب شدید محبت کرتے ہیں نا، جان دینے کی حد تک، تو یہ احسان آتا ہے ان کے، یہ کمال ہے ان کا، یہ عروج ہے ان کا، یہ رحمت پھیلی ہوئی ہے ان کی سارے۔ کتنا نے معلوم کیا، کتنوں نے بتایا، کتنے معلوم کرنا چاہتے ہیں، ذرا غور تو کیجیے۔ میں نے پچھلے 15 دن پہلے ایک موضوع چاہا تھا، کیا دیکھیے ہمارا حال یہ ہے کہ ایک سیرت گھر میں نہیں ہے، سیرت کی کتاب گھر میں نہیں ہے جسے پڑھ سکیں کہ محمد مصطفیٰ سب کی شان کیا ہے اور وہ آن بان کیا ہے، ان کی رحمت کیا ہے۔ ایک سیرت آپ کو جو ہے نا 100 گھروں میں بھی آپ جائیں گے تو 5 میں بھی نہیں ملے گی آپ کو ایک سیرت۔ قرآن مل جائے گا بغیر ترجمے کا، وہ بھی بغیر ترجمے کا، بغیر تشریح، بغیر تفسیر کا، لیکن سیرت اور حدیث تو ملے گی نہیں ملے گی۔ تو آپ دیکھیں کیا تعلق ہے پوری، اور کیا جھوٹے دعوے کرتے ہیں، اور کیا وہ دکھائیں گے ان کو، سفارش چاہتے ہیں ان کی، شفاعت چاہتے ہیں ان کی، اور پتہ ہے کہ ان کی سفارش اور شفاعت کے بغیر وہ آگے کی رحمت کے معاملے نہیں ہوں گے۔ ان کی ایک سیرت کی کتاب آپ کے گھر میں نہیں ہے، ہمارے گھر میں نہیں ہے، 185 کروڑ کے گھر میں آرام سے آسانی سے نہیں ملتی، پڑھتے نہیں ہیں، بار بار پڑھتے نہیں ہیں، پڑھواتے نہیں ہیں، تو کیا منہ لے کر جائیں گے اللہ کے رسول کے دربار میں، اور کیا شفاعت مانگیں گے اور کیا سفارش مانگیں گے۔ تو اتنی گہرائی سے ہم کو غور کرنا چاہیے۔ میں نے ایک مثال دی تھی پچھلی مرتبہ، آج اس دوسری مثال کے ساتھ اس مثال کو بھی آگے لے کے چلوں۔ اب دیکھیے کہ غیر مسلم جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، جن کا نجات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، جن کو یہ پتہ نہیں کہ جناب رسول اللہ کی بات مانے تبھی آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن جب انہوں نے ہسٹری، اتہاس، سیرت، بایوگرافی پڑھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جناب اچھل کے چونک گیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا کمال کی زندگی ہے رحمت عالمین کی، کتنے زبردست پیغمبر انقلاب ہے کہ ایسا پیغام دیا پیغمبر نے، ایسا میسج دیا اس میسنجر نے کہ جس نے انقلاب اور ریولوشن لا دیا، کرانتی لا لی پوری دنیا میں۔ تو آپ دیکھیں یہ انہوں نے محسوس کیا اور انہوں نے لکھا۔ ایک تو حیرت انگیز پہلے ایک مثال آج کے لیے دیجیے، وہ مثال ہے مائیکل ہارٹ کی۔ مائیکل ہارٹ جناب یہ ہے امریکہ کے۔ مائیکل ہارٹ یہ ہے ہسٹورین، ریسرچر، ہسٹری میں اس نے غضب کا ریسرچ کیا مائیکل ہارٹ نے، اور خود اس کا جو اپنا سبجیکٹ تھا وہ تھا ایسٹرو فزسسٹ، کہ ایسٹرو فزسسٹ ہے وہ، کہ ایک تو فلکیات بھی ہے اور طبیعیات بھی ہے، تو دونوں میں اس نے گہرائی سے غور کیا، اس کا ماہر ہے۔ اور جناب اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ اس کو ایک بار خیال آیا
کہ مجھے دیکھنا چاہیے ہسٹری میں غور کر کے کہ ہسٹری میں کون سی ایسے شخصیتیں ہیں، پرسنالٹیز ہیں کہ جو دنیا میں جنہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو بھلائی عطا کی ہے، خیر عطا کیا ہے، فائدہ پہنچایا ہے، اب جناب وہ اسٹڈی کر رہا ہے۔ تو مائیکل ہارٹ اسٹڈی کر رہا ہے 20 سال، لاکھوں روپیے اور ہزاروں گھنٹے اس پر لگا چکا۔ 20 سال، لاکھوں روپیے، ہزاروں گھنٹے لگا چکا، اور اس کے بعد اس نے دی 100 کتاب لکھی۔ 1978 میں وہ لندن سے اور یو ایس سے پرنٹ ہوئی، تو اس کا نام ہے دی 100۔ دی 100 کے وہ عظیم الشان 100 بڑے لوگ جو دنیا میں ہوئے کہ جنہوں نے ہسٹری پر اتنا بڑا اثر چھوڑا کہ ویسا اثر اور لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ اب جناب اس نے جو چنا ہے لوگوں کو، اس نے 7000 سال کی ہسٹری دیکھی، اس نے 4000 سال کی بہت زیادہ ہے، لیکن 7000 سال سے بھی کچھ لوگ مل جائے۔ 7000 سال کی ہسٹری اس نے پڑھا، اور اس کے بعد نمبر 1 جس کے لیے اس نے بتایا، آپ کو پتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ خود کرسچین، وہ خود عیسیٰ علیہ السلام ماننے والا، تو امریکہ میں رہنے والا، وہ برٹن میں رہنے والا، لیکن وہ نمبر 1 دے رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ کیا دنیا چاہتا ہے کیا؟ وہ کیا مال چاہتا ہے؟ کیا ایوارڈ چاہتا ہے؟ ہر چیز نہیں۔ اس نے کہا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میں نے جب یہ سارا جائزہ لیا تو اس نے کہا، اس کے ورڈ سنیے، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، a person whose actions are most change the course of human history۔ اس نے کہا کہ ہیومن ہسٹری کے کورس کو اگر کسی نے چینج کیا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہسٹری کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا انہوں نے 14 سال سے۔ رخ بدل، اتنا احسان کیا، وہ لکھتا ہے کہ he is supremely successful۔ اس کے ورڈز دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سپریملی، یعنی بیٹر، گڈ، بیسٹ نہیں، اس نے کہا سپریم، اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا کہ سپریملی سکسیسفل، کامیاب اگر کوئی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مائیکل ہارٹ کہہ رہا ہے، اور لکھ رہا ہے، اور وہ کتاب بانٹ رہا دے رہا ہے۔ اور پہلی جب اس کی 1978 میں آنے کی تھا تو 60,000 آنن فانن میں بک گئے، 60,000 کتابیں آنن فانن میں بک گئی اس کی، امریکہ اور یو کے میں۔ اتنی کمال کی جناب اس نے کہا ہی سپریملی سکسیسفل۔ اور آگے کی بات جو اس نے لکھی کہ کہاں کہاں سکسیسفل، اس نے لکھا کہ یہ جو رسول اللہ سکسیسفل ہے نا، یہ 2 اعتبار سے ہے، ان بوتھ ریلیجیس اینڈ سیکولر ریالمس۔ اس نے لکھا کہ سیکولر اور ریلیجیس ریالمس جو ہے، یعنی اسٹیجز ہے، فیلڈز ہے، سیکشنز ہے، کہ 2 سیکشن، 2 فیلڈز، ایک تو ریلیجیس فیلڈ اور دوسرے سیکولر۔ دونوں میں اگر ہیومن ہسٹری میں کسی نے جناب چینج کرنے کا کام کیا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ اتنا کہ 1400 سال سے ان کے اثرات ہے انسانوں پر، کیا عرب میں اور کیا عرب کے باہر اور کیا دنیا کے کونے کونے میں کیا اثرات رہا۔ انہوں نے جو اثرات ڈالے ہیں خود مذہبی قوانین کے معاملے میں، مذہبی زندگی کے معاملات میں، مذہبی قیادت کے معاملات میں، وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے۔ پھر وہ کہے گا کہ سیکولر ریالمس، کہ سیکولر دینندین جیون، روزمرہ کی زندگی، ڈیلی روٹین لائف، اس میں بھی جو چینج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا ہے وہ کمال کا ہے کہ ایسا کسی نے نہیں کیا، کوئی کر نہیں سکا۔ یہ چینج میں پوری دنیا میں دیکھتا ہوں اور ہسٹری میں دیکھتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مذہبی معاملات میں اور سیکولر معاملات میں کسی نے چینج نہیں لایا ہے نا وہ معاملہ۔ مسلمان کتنا مانگتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں، اور کتنا مان کے کتنا سمجھ کے بتانے جا رہے ہیں، لیکن اس نے تو کتنا بڑا کام کیا کہ جناب دنیا میں پھیل گئی اسی کتاب، اس کو پتہ، اس کو ظاہر ہے۔ اور ایک بات اور اہم طور سے غور کیجیے، عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں، ارے ٹھیک ہے لکھ لیا تعریف کے لیے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا دل میں ڈال کے چینج بھی کرا دیتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے قبول کر لیا لیکن اس لیے نام نہیں چینج کیا اور اس لیے ظاہر نہیں کیا کہ لوگ بولیں گے نہیں نہیں میاں بھائی اس لیے تعریف کر رہا ہے، تو اس نے اپنا پرانا نام رہنے دیا، پرانی شناخت رہنے دی۔ ایسا میں خود کئی لوگوں کو جانتا ہوں
کہ جو چینج ہو گئے انہوں نے سر ہم اس لیے نام نہیں بدلتے کہ اگر ہم بدل دیں گے تو پھر لوگ ارے میاں بھائی یہ تو تعریف کرنے والا، تب یہ نام کے ساتھ تعریفیں کرتے ہیں کہ ہاں سنو ہم یہ ہیں، ہم یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، بظاہر مسئلہ نہیں ہے لیکن پڑھو نا تم بھی ایسے غیر جانبدار بن کر، ایسے تھرڈ پارٹی بن کر تم اس کو پڑھو نا اور پھر مانو نا یا نہ مانو نا لیکن پڑھو تو صحیح۔ اس طرح انہوں نے پیش کیا۔ اور ایک بار تو اس نے کمال کر دیا، ایک بار جب ایسے ہی لندن کے البرٹ ہال میں جناب وہ تعارف کرنے کے لیے آیا امریکہ سے، تو وہاں بڑا ہنگامہ ہو گیا اور بہت سے کٹر قسم کے جو عیسائی تھے جو اس کو لعنت ملامت کرنے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ارے تو عیسائی ہے، کرسچن ہے اور تجھے عیسیٰ علیہ السلام نظر نہیں آئے، ان کی تعریف نہیں، اور تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 دیتا ہے۔ تو اس نے ان کی ساری باتیں سنی، ہنگامہ سنا، اس نے کہا کہ مجھے بھی بولنے کی اجازت ہے۔ پھر آخر میں اس نے کہا کہ سنو عیسیٰ علیہ السلام بھی میرے نبی ہیں، میں ان کو بھی مانتا ہوں، تم بھی مانتے ہو، دنیا کی بڑی تعداد میں، سنو کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کی دھول کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کو عیسائی پہنچے ہوئے ہیں کیا؟ وہ یہ بتا رہا ہے عیسائی اس محبت کو پہنچے ہوئے ہیں کہ اس نے کہا دیکھو اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کسی نے غلط بات کی دنیا میں تو مسلمان مرنے اور کٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مسلمان مرنے اور کٹنے کے لیے تیار ہے، لیکن مجھے بتاؤ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کہے تو کیا کوئی عیسائی برا مانتا ہے؟ کوئی عیسائی مرنے کٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے یا کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تب وہ خاموش بیٹھے، یہ ہے محبت، کتاب کے ساتھ جو محبت ہے یہ ہے مسلمانوں کا کہ وہ ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتے، ایک لفظ بھی نہیں، اور وہ تو جلا کر رکھ دیتے ہیں اور وہ جناب جان دینے تیار ہو جاتے ہیں کہ جہاں بھی محمد مصطفیٰ کی محبت کا معاملہ آ جائے تب وہ جا کر وہ خاموش بیٹھے اور سناٹا چھا گیا البرٹ ہال کے، ہاں یہ محبت اس سوائے محمد مصطفیٰ کی دنیا میں کسی نے دیکھا ہے۔ اچھا اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے، یہ تو کمال کی اللہ تعالیٰ نے اطاعت کی بندش ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ اکبر، اور کیا چاہیے؟ کئی جگہ ایسا ہے کہ اطیع اللہ اطیع الرسول، لیکن یہاں تو کمال ہے، یہاں تو اللہ نے یہ کہا کہ من یطیع الرسول، کہ جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا وہی اطاع اللہ، وہی اللہ کی اطاعت کرے گا۔ رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی۔ کس کے بارے میں کہا گیا تو بتائیے، کیا حضرت ابراہیم کے بارے میں، کیا حضرت موسیٰ کے بارے میں، کیا نہیں، کسی کے بارے میں نہیں ہے، صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم شان ارشاد فرمایا کہ اگر تم رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے تو اللہ کی اطاعت بھی نہیں ہوگی، ہو ہی نہیں سکتی۔ اتنا زبردست جامع کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور یہ پرنسپل اور یہ فارمولا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے، اطاعت رسول کرو تو اللہ کی اطاعت ہوگی۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو وہ بھی سب بتایا تھا کہ دیکھیں اس نے جو انداز اختیار کیا اپنے تحریر میں کمال کا، آگے کہتا ہے وہ مائیکل ہارٹ کہ اس نے کہا کہ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور کیا ہے، محمد سیل آف پروفٹس، کہہ رہے یہ تو سیل ہے وہ سارے پروفٹ کے سلسلے کا کہ بند ہو گیا، خاتم النبیین لے رہا ہے وہ پرانیس۔ کتنے مسلمان خاتم النبیین جانتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں؟ رابرٹ ریڈر اور رمیش رشمی کے پاس مائیکل ہارٹ بیان کر رہا ہے، اس نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیل آف پروفٹس، کہ پروفٹس کے سلسلے کو سیل کر دیا اس شخصیت نے، کیونکہ اب ضرورت ہی نہیں رہی کہ وہ اتنی جامع نورانی اور روحانی شخصیت ہے رحمت عالم کی اب کسی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ سیل آف پروفٹس کیا کمال ہے، دیکھیے کتنے مسلمان یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہاں خاتم النبی سیل آف پروفٹس، اس کا اتنا کمال، اتنا عروج ان کا کتنے لوگ سوچ سکتے ہیں؟ لوگ سوچتے بھی بس سوچنے کے لیے وقت نہیں، لوگ دستر بستر کی دنیا میں رہتے ہیں، لوگ کھانے پینے کا معاملہ کرتے ہیں اور محبت کے نام پر بھی کھانا ہی چاہتے ہیں، محبت کے نام پر بھی مزے ہنگامے تماشے ہی کرنا چاہتے ہیں۔ کون محبت میں جان دینا چاہتا، کون محبت میں اطاعت کرنا چاہتا، کون محبت میں 24 گھنٹے کی اطاعت سامنے رکھنا چاہتا ہے 24 حروف کے حوالے سے؟ رجائے سے دیجیے، تو یہ بات زندہ اس نے کہی۔ اور پھر میں نے 15 دن پہلے جو بات کہی تھی کہ ابھی جو سیرت میں پڑھ رہا ہوں وہ ہے بشپ جارجیو رومانیا،
اس نے 1983 میں یہ مووی کی. اس نے جو کتاب کا نام لکھا کمال کا جناب, اس نے جو نام دیا رحمت عالمین کی جو کتاب لکھی رومانین لینگویج میں اس نے نام لا ویا ڈی محمد, یہاں محمد و محمد مصطفیٰ سے بول رہا ہے, لیکن میں آپ کو بتایا تھا یا پھر وہ لفظ بتانا چاہتا ہوں. جو لفظ نے لیا ویا وی آئی ای جو لفظ نے لایا نا ویا, یا پھر اس کے لیے ایک پروننسیشن وائی ہے, وائی یا ویا, وہ تو کمال کا لفظ ہے. اس نے شاندار اتنی تعریف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس نے کہا کہ این انٹیلیجنٹ لائف فارم اور لیونگ بینگ, کہ جیسے زندہ ہے لوگوں کی زندگیاں. محمد مصطفیٰ کی شخصیت اور زندگی اور کارنامے کہ جیسے زندہ ہے اور قیامت تک کے لیے زندہ رہے, اس طرح کی شان ہے. پھر اس نے لکھا the first person ever to come out for cryostasis preservation of living organisms, جتنے living organisms ہیں, جتنی مخلوقات ہیں, ان کے پرزرو اور تحفظ کا اگر کوئی کام کیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. وہ نام وہ چنتا ہے. پھر ایک تو اس کے ترجمہ کمال کا ہے میریکل آف میریکلس, کہ معجزات کا معجزہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک معجزہ ہے کیا, معجزات کا معجزہ, چمتکاروں کا چمتکار ایک شخصیت کے اندر ہے. یہ کہتا ہے جناب. پھر وہ کہتا ہے and still in one piece, a miracle of miracles still in one piece. پھر وہ کہتا ہے it hinders, it keeps the tension alive, کہ وہ جو جذبات, وہ جو احساسات, وہ جو زندگی کی جدوجہد ہے اس کو زندہ رکھتا ہے محمد مصطفیٰ سے. کہ آدمی تھکتا نہیں ہے, ہارتا نہیں ہے, مایوس ہوتا نہیں ہے, زندہ رہتا ہے جدوجہد کے ساتھ. پھر اس نے ایک اور پیاری بات ہے, the fight from superiority, superiority کے ساتھ اس نے فائٹ کیا ہے. superiority کس کے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو superiority دی اس کی authority کے ساتھ اس نے فائٹ کیا. اور to contain میں نے اسٹرگل کرنا, کنٹیسٹ کرنا یا فائٹ کرنا, to contend, to compete eagerly, to gain something, کیا نجات, دنیا کی کامیابی, برزخ کی کامیابی, آخرت کی کامیابی. تو اس کے لیے انہوں نے فائٹ کیا, اور وہ فائٹ بتا بھی اتنا کمال کا, اتنے آگے وہ لکھتا ہے بشپ جارجیو. اب میں نے یہاں پہ جو ہے یہ بات پہلے بھی کہی, پھر یاد کرتا ہوں. ہمارے پاس سیرت کی کتابیں نہیں گھر میں, ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے. روز ہم 5 پیجز پڑھنے کے لیے ہمارا ٹائم, اور بشپ جارجیو 400 پیج کی کتاب لکھ رہے ہیں. بشپ جارجیو رحمت عالمین محمد مصطفیٰ سم کی وہ جو عظیم الشان زندگی ہے, اس کے لیے 400 پیج کی کتاب لکھ رہے ہیں. اور کوئی یہ مقصد نہیں کہ نام ہو جائے, کوئی یہ مقصد نہیں کہ پیسہ مل جائے, کیونکہ وہ خود ہی بڑا ریسرچر ہے, بڑا فلاسفر ہے, اور بلکہ ایمبیسڈر ہوا بعد میں, اور بشپ ہوئے, ان کو کمی کیا ہے. لیکن ایک سچ ان کے سامنے آیا, ایک سچ. اور ایک خاص بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, مائیکل ہارٹ نے جتنا پڑھا وہ انگلش میں پڑھا, لیکن بشپ جارجیو سے تو میں ہوشیار نہیں ہوں, اور آپ بھی ہو جائیں گے. انہوں نے عربی سیکھی, وہ مکہ گئے, مطلب جدہ گئے, ریاض گئے, وہاں کی ساری لائبریریز کھنگاری, انہوں نے عربی سیکھی, عرب دانوں سے ملاقات کی, اور اس کے بعد سیرت لکھی. عربی کتنے مسلمانوں کو آتی ہے بھارت میں, کتنے مسلمانوں کو ایشیا میں آتی ہے, کتنے مسلمانوں کو ورلڈ میں آتی ہے, 185 کروڑ میں. آپ ٹھیک سے 185,000 بتا نہیں سکیں گے کہ جن کو عربی ٹھیک سے آتی ہے. اور بشپ جارجیو عربی سیکھتے ہیں. کتنی شرمندگی اور غیرت کی بات ہے ہماری. کہہ رہے تمہاری اللہ سے محبت اور محمد مصطفیٰ سے محبت کو عربی بھی سیکھنے نہیں دیتے. تو کوئی اتنی بھی غیرت نہیں آتی کہ عربی سیکھو, عربی میں کلام الہی پڑھو, عربی میں کلام سیرت پڑھو, تو کوئی اتنی بھی غیرت نہیں ہے. اور بشپ جارجیو عربی سیکھتے ہیں, عربی کی گہرائی میں جاتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, سیرت پڑھتے ہیں, سیرت کی مختلف کتابیں پڑھتے ہیں, کئی سال تک اور اس کے بعد لکھتے ہیں. اور پھر وہ لکھتے ہیں جناب, انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ سم کی شخصیت کیا شخصیت. وہ کہتے ہیں کہ لیڈر آف سوشل اینڈ اکنامک موومنٹ بسائڈس ریلیجیس لاس. ریلیجیس لاس تو یہی دیے ہیں, لیکن اس کے علاوہ سوشل اور اکنامک موومنٹ ہے وہ عالم کے لیے, کہ سماج کیسے بنے اور اکنامی کیسے ڈیولپ ہو, اور معاشی میدان میں کیا احکامات رہے, کیا زندگی, یہ رسول اللہ دے رہے ہیں. لیکن یہ بول رہے ہیں بشپ جارجیو, یہ بڑے سے بڑے مولوی بھی نہیں بول سکتے تھے. وہ تعریفیں کریں گے کہ آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا, مسواک کا سائز کیا تھا, وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ نہیں پیش کر سکیں گے وہ
کہ سوشل اور اکنامک لائف میں جو بات اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ نے وہ کمال کی ہے یہ نہیں بتا سکے، اور یہ کمال ہے اس کا۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ میں حیرت زدہ ہوں کہ 1400 سال پہلے جزیرت العرب وہ آئیلینڈس ریگستان کے، وہاں محمد مصطفیٰ سب کھڑے ہوتے ہیں اور کر کیا کام کرتے ہیں، میں نے کہا عدیم المثال کی جس کی مثال نہیں دی جا سکتی، لا ثانی مثال رحمت عالمین۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ سماجی اور معاشی تحریک ایک پوری موومنٹ، سوشل موومنٹ، اکنامیکل موومنٹ پورے انسانوں کے لیے کہ سب انسان سماجی طور پر کیسے خوشحال ہو جائے، سب انسان معاشی طور پر کیسے خوشحال ہو جائے، یہ وہ رحمت عالمین سوچ رہے ہیں 7 پہاڑیوں کے درمیان لے کر جزیرے عرب میں۔ ہاں لیکن سینٹر ہے، انہوں نے یہ بات بھی خاص طور کی کہ کعبہ اینڈ مکہ از the center of world، یہ بات انہوں نے نوٹ کی کہ ورلڈ کا سینٹر ہے، اور اس سینٹر سے جناب وہ 360 ڈگری میں پورے دنیا کو میں کمال کی چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ سوشل اور اکنامیکل چینج اگر چاہتے ہیں آپ، اور انقلاب اگر چاہتے ہیں، ریولیوشن چاہتے ہیں، کرانتی چاہتے ہیں، تو آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی ہوگی، اور کہیں ہے نہیں، نہ کہیں خیالی کرداروں میں ملے گی، نہ جانوروں میں ملے گی۔ لوگ خیالی کردار پیش کر رہے ہیں، جانور پیش کر رہے ہیں، اور ہم ان کے مقابلے میں اللہ کو نہیں پیش کر رہے، رسول اللہ کو نہیں پیش کر رہے۔ اب دیکھیے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میں آتے جاتے جب راستوں پر دیکھتا ہوں کہ ہمارا کیا ہے، ہر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کو پیش کیجیے، ارے محمد مصطفیٰ کی رحمت کو پیش کیجیے، خیالی کردار اور جانوروں کو لوگ پیش کرتے ہیں، اور اب سچائیوں کو پیش نہیں کرتے ہیں، خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔ کیا درد ہے، کیا تڑپ ہے، کیا محبت ہے اللہ سے، اور کیا محبت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جائزہ تو لیجیے اپنا ذرا کہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیا جائے، خاموشی سے برداشت کیا جائے، اور چشم پوشی کرتے ہوئے گزر جائے، سب سامنے ہو رہا ہے آپ کو۔ آپ ہم کو گہرائی سے سوچنا پڑے گا کہ بندگی کس کی، محبت کس کی، اطاعت کس کی، آخر تک آخری سانس تک کیسے لانا چاہیے، کتنی تڑپ سے پیش کرنا چاہیے، ہم کو سوچنا پڑے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تحریک رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہ مکے میں نہیں ہوگا کہ مکہ، عرب پیننسولا، ایران، پرشیا، مصر، ایجپٹ اور سیریا، انہوں نے کہا کہ یہ سب 40 سال میں کنٹرول ہو گیا۔ وہ اتنی گہرائی سے غور کر رہے ہیں، کوئی میاں بھی غور نہیں کر سکتا ہے۔ عام میاں بھی تو سوچتے ہی نہیں کہ کیا ہوا تھا، وہ تو میٹھا کھانا چاہتا، پوری کھانا چاہتا، کھیر کھانا چاہتا۔ وہ اتنی گہرائی سوچ رہے ہیں کہ 40 سال میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 پیننسولا میں جناب تیزی سے اور بڑے بڑے مقامات پر کہ جہاں سپر پاورز تھی، مصر میں سپر پاور تھی، روم میں سپر پاور تھی، ایران میں سپر پاور تھی، شام میں بھی سپر پاورز تھی، تو وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست انقلاب برپا کر کے دکھایا، جناب کرانتی کر کے دکھائی۔ تو تم کیا کرتے ہیں؟ پھر انہوں نے اس نے ایک بہت اہم بات لکھی، وہ لکھتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا کیا کام ہے، کیا انقلاب اور کیا جد و جہد ہے۔ دیکھیے ویا جو لفظ ہے نا، تو اصل تو آتا ہے رومانیہ میں جد و جہد کے لیے، رحمت عالمین کی جد و جہد سیرت، جد و جہد کی سیرت ہے کہ پورا اسٹرگل، پورا سنگھرش زندگی بھر، پیدائش کے پہلے سے جی دنیا میں آ رہے ہیں تو والد صاحب کا انتخاب ہے، اس نے بہت باریکی سے پورا نقشہ کیا۔ دیکھو کہ وہ جو عالم کے لیے رحمت بننے والا ہے، اس کی پیدائش ہو رہی یتیم کی کیفیت میں کہ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے باپ کا انتخاب ہو، 6 سال کا ہوا تو ماں کا بھی انتخاب ہو، دادا سنبھال رہے ہیں تو 8ویں سال میں ان کا بھی انتخاب۔ مجھے کیا زندگی ہے، لیکن وہ یتیم نہیں، در یتیم ہے۔ ایک مسلم میں بہت بہترین مسلم بہت نہیں، وہ یتیم نہیں ہے، وہ در یتیم، یتیموں کا موتی ہے۔ وہ یتیم کیا ہے، یتیم کیا چیز ہوتی ہے؟ ہاں وہ یتیموں کا موتی ہے، وہ یتیموں کا والی ہے، وہ یتیموں کا مسئلہ حل کرتا ہے۔ ایک سال میں بہت اچھا ہے، انہوں نے کہا آرفن ایک یتیم who adopted world، کیا بات ہے؟ وہ ایسے یتیم ہے کہ جو ورلڈ کو اڈاپٹ کرتے ہیں، جو پورے ورلڈ کو اڈاپٹ کرتے ہیں، وہ ایسے یتیم ہے وہ کہ پوری انسانیت کی والی ہے، وہ پوری انسانیت کی والی، ایسے شاندار یتیم ہے وہ۔ اور کیا تعریفیں لوگ کر رہے ہیں، اور کیا تعریفیں گہرائی سے لوگ جانتے ہیں، اور ہمارے عمل کا کیا۔ ہم تو بار بار عمل پہ ہیں، کیونکہ رسول کریم سب کو تعریف کی ضرورت ہی نہیں، ہم کیا ان کی تعریف کریں؟
اللہ اس کے رسول اور فرشتے تعریف کرتے ہیں، تو ہماری اوقات ہی کیا آپ کی تعریف کرنے کی؟ ہماری اوقات اطاعت کی اتباع کی ہے کہ ہم جتنی اتباع جتنی اطاعت کریں گے تب جا کر بات بنے گی نا. تو اس گہرائی سے رہنا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک بات جو پیش کی بشپ جارج نے، انہوں نے کہا کہ کیا عظیم مذہبی اصول انہوں نے دیے، یعنی ریلیجیس پرنسپلس کی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، پوری تاریخ میں ہم اس کو دیکھتے ہیں ایسے اصول صاف ستھرے. پھر انہوں نے کہا کہ انسانوں کی وحدت، ونس آف ہیومینٹی، کہ وہ جو جوڑا انٹیگریشن، جو ہیومینٹی کا انٹیگریشن محمد مصطفیٰ کو اور کسی نے، لوگ توڑتے ہیں نا کہ نہیں ہمارے ملک کے، نہیں ہمارے قبیلے کے، یہ ہمارے ایریے کے، یہ ہماری نسل، لوگ تو توڑتے ہیں نا. محمد مصطفیٰ پوری انسانیت کو جوڑتے ہیں. تو پوری انسانیت کی یکجہتی اور وحدت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی. وہ ریفرنس دیتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 کا ریفرنس دیتے ہیں بشپ جارج. وہ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سنا تھا نا، لیا تھا نا کہ کان الناس امۃ واحدہ، کہ کان الناس کہ سارے انسان ہیں کیا امت واحد، ایک ہی ماں سے پلے بڑے، ایک ہی امت، ایک ہی قوم، ایک ہی کمیونٹی، پورا ورلڈ ایک کمیونٹی، پورا ورلڈ ایک کمیونٹی. آپ دیکھیے عظیم الشان تصور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی بنیاد رکھی، تو پورا ہسٹری کا جائزہ لیتے ہیں. تو انہوں نے وہ پیچھے گئے 4000 سال پہلے. بشپ جارج لکھتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے جو پیشوائی اختیار کی تھی اللہ کے حکم سے پوری دنیا کے انسانوں کی، تو اس کے وارث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے وارث ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. اور انہوں نے دین حنیف پر بنیاد رکھی، دین ابراہیم نہیں، دین موسوی نہیں، دین عیسوی نہیں، دین محمد نہیں، دین حنیف. دین حنیف کہ اللہ کی طرف یکسو، اللہ کی طرف رجوع، سب کچھ اللہ سے، اللہ کے لیے، اللہ کی طرف ہو کر. ارے یہ بات وہ کہتے ہیں. اور پھر بت پرستوں کی بنیاد پر نہیں. اور یہ بھی کہا کہ بت پرستی اور بت پرستوں کی بنیاد پر نہیں، ورنہ دنیا میں اور بھی جگہ یہاں کی طرح بت پرستی کی بنیاد رہی. انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے بت پرستی وغیرہ یہ سب کچھ نہیں کیا. اور کئی چیزیں بلاتے ہیں انشاءاللہ میں کسی اور موقع پر اس کے علاوہ، کیونکہ میں بھی وہ پڑھ ہی رہا ہوں. تو آخر میں جو بات میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، دیکھیے رسول کریم محمد مصطفیٰ صاحب سے محبت. تو کل میں طیبہ کے حوالے سے میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو بات آئی ہے نا کہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ، یہ 12 حروف دونوں طرف کے 24 حروف ہم کو بھی شہادت دینی ہے. ہاں ہم کو بھی شہادت دینی ہے. کیسی؟ جیسی شہادت دینے کا حکم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر کیا تھا. اپنے آخری پہلے حج کے موقع آپ نے اس وقت کے 1,44,000 مسلمانوں کو جو حج کے لیے آئے تھے، مرد عورتیں، ان سب کو حکم دیا جاؤ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. اب تم میں جو یہاں موجود ہے وہ تبلیغ کریں پوری دنیا کے انسانوں میں، تبلیغ غیروں میں، تبلیغ مشرکوں میں، تبلیغ کافروں میں. اپنے لوگوں میں کام کرنے کو اصلاح کہتے ہیں، تبلیغ نہیں کہتے. تبلیغ اصل ہوتی ہے مشرکوں میں، کافروں میں، بے دینوں میں، بے کلمہ میں. تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی تھی فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ اب تم میں جو یہاں موجود ہے سب تک بات کو پہنچا ہے. تو بات اس سے کم پر ہو نہیں سکتی کہ ہم سب کو اب شہادت کی ذمہ داری سارے دنیا والوں کے سلسلے میں ادا کرنا ہے. اور پھر آخرت کو یاد دلاؤں، شہادت 3 طرح کی ہے. کلمہ شہادت 3 طرح کا ہے. ایک تو ہے زبانی، وربل، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک دوسرا ہے عملی، عمل سے، معاملات سے، ایکشن سے، ڈیڈ سے، یعنی ہماری زندگی کی پورے معاملات، آل سیکشنز آف لائف، آل فیلڈز آف لائف، اس میں بھی پوری اطاعت ہونا چاہیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک تو قولی، زبان سے، دوسرے عملی، ایکشن سے، ڈیڈ سے، اور تیسری جانی. ہاں جانی شہادت کے لیے تیار رہنا ہے کہ اگر اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول باتیں کریں گے، اگر آپ کو، مجھے، میری بیوی بچوں کو جان کا سودا کرنا ہی پڑے تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور جیتے وہی ہیں جو مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ورنہ زندہ لاشوں کی طرح جینا بھی کوئی جینا ہے، بے غیرتی کا جینا ہے.
تو دیکھیے تیسرا یہ بھی شہادت کی تیاری رکھنا چاہیے کہ اگر موقع پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ جیسے رسول اللہ فرماتے تھے، چاہتے تھے، قسم کھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی شہادت دے، اور ہر مومن کو شہادت کی آرزو رکھنی چاہیے. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو ایسی شہادت کی آرزو اور کوشش موت تک، آخر تک کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ ہم سب کے لیے بہتر رہا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ایک بار سن لیجیے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ رسول کریم کی اطاعت اور عمل جان تیر و تبر سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ عالم میں ان کی رحمت بتانے کی جو ہیں وہ سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.